یہ جو جتنا یہ فتنہ کھڑا کیا نا پیری مریدی کا، کہتے ہیں جی یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ لے نہ جاؤں ساتھ۔ کہتے ہیں جی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، پیر ضرور ہونا چاہیے۔ اور جب ہم پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جی حضرت بایزید بستامی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ یہ جو جتنا یہ فتنہ کھڑا کیا نا پیری مریدی کا، کہتے ہیں جی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، پیر ضرور ہونا چاہیے۔ اور جب ہم پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جی حضرت بایزید بستامی نے فرمایا ہے۔ بھائی حضرت بایزید بستامی کا قرآن و سنت کے ساتھ کیا لینا دینا کے طور پر پھر سرکار بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا، بلکہ خطرناک نکلے گا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن، کیونکہ اس میں تو واضح موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا یا وقت کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو جو کوئی بھی بیعت کے لیے کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ اسی پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ قانون مان لیا جائے پھر تو دنیا کے سارے پیر قتل ہو جائیں گے، کوئی ایک پیر آپ کو باقی رکھنا پڑے گا۔ تو آپ فیصلہ کریں پھر کہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ پیری مریدی کے لیے وہ والی احادیث کا سہارا لیتے ہیں تو منوان اس کو اپلائی کریں گے نا، وہ تو اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ایک گدی کے اوپر 4 بیٹے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں گدی سنبھالنے کے لیے، اور باقی جو پیرلل میں اتنی گدیاں چل رہی ہوتی ہیں جو کبائی کے اڈے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں۔ اس کے لیے قرآن سے دلیل پیش کرنا، جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے، احادیث میں بھی بیعت کا ذکر ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن و سنت میں تو لینا دینا ہے نہیں اس بیعت کا، اور وہ بھی جو بیعت تھی خلفائے راشدین کی وہ بھی کامل الایمان مومنین ہونے کے باوجود، اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی، اس سے پہلے کی کچھ کہیں۔ حضرت حسان جو کہ شاعر تھے، بڑی نرم طبیعت، ابھی تو آپ کو اگر ہم بتائیں کہ جنگوں میں بھی یہ کبھی بھی تلوار لے کے سامنے نہیں آتے تھے، شاعروں کے مزاج میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کر سکے، بڑے رقیق القلب لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی جانور کے اوپر بھی چوری، کیونکہ بات آئی تھی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ بالمؤمنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف نعتیہ اشعار سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے، جب ہی ان کی گواہی قبول کی۔ لہذا روافظ کا یہ کہنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا سمجھتے تھے یہ بالکل غلط ہے، اس پہ الگ سے میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ اور نمبر 5، اگر حضرت عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں محفل نعت ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام سنتے تھے، حالانکہ وہ اتنے بڑے جید صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کے مریدین ان سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ کر کے بتائیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو سنائیں گے ممبر سے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی سب کو اور آپ کا قد لمبا ہے، آپ نے کیسے اپنا لباس سلوا لیا؟ ہم اس وقت تک آپ کا خطاب نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ کلیریفیکیشن نہ دیں۔ تو پھر یہ بعد میں جب سیکٹر ڈیولپ ہوا، یہاں پہ ایک مسجد بن گئی اور آپ کی تنخواہ 10,000 مقرر ہوئی تھی، آج آپ نے گاڑی اور ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اتنا فضل، پتہ نہیں کتنا عالم فاضل ہے، حالانکہ میں تو یقین نہ کہنا نماز بھی نہیں سنا سکتے صحیح طریقے سے۔ مولوی انہوں نے بھرتی کیے ہوتے ہیں، وہ آ کے پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جھوٹے واقعات مرے ہوئے کے جو قبر میں پڑا ہے اس کے سناتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ بھی اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ہے نا کہ جوڑ دکھا سکتے ہیں، آئے دکھائے، میں مان لوں گا۔ یعنی یہی بات ہے میں کرتا ہوں، کہتے دیکھیں جی بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں نا کہ جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا، بالکل آ گیا تھا، آپ ذرا وائٹ ہاؤس کو لا کے مارگلا ہلز میں رکھے، میں آپ کو مان لوں گا۔ آپ اگر یہ کلیم کریں کہ میرے یہ جو بزرگ یہاں پہ دفن ہے یہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو پتا کیا پاکستان کے معاشرے میں اس کا تو کوئی اور ہی مطلب نکلے گا، کوئی بھی آپ کی کرامت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اچھا اے کرامت کیوں نہیں کوئی بزرگ دکھا سک رہا ہوں تک؟ دکھاؤ نا،
سب جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور پلی لیتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے کہ جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے. بھئی قرآن میں نبی الاسلام کا بیعت لینا ہے صحابہ کرام سے، وہ آن دا بہاف آف گاڈ ہے، اور خلفائے راشدین کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہے، اور اس میں اس کی باؤنڈریز ہیں، اختلاف رائے ہو سکتے ہیں. ایبسولوٹلی بیعت اللہ کی ہے. نبی الاسلام بھی اللہ کے لیے بیعت دیتے تھے. اسی لیے سورہ الفتح میں کہا گیا اے نبی یہ جو درخت کے نیچے آپ بیعت لے رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ اللہ نے وقت کے اعتبار سے خلیفہ کو مانا. دین کے معاملات میں تو آپ نے وہ بات ماننی ہے جو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. یہ دیکھیں یہ بیعت کا لفظ آ گیا، جو میں نے کہا تھا نا بیعت کس سے ہے؟ اللہ سے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ بیعت ہے جس پہ خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ لے نہ جاؤں ساتھ. تو آپ نے پہلے جنت ہی جا کے دس، اتنا آسان ہے جنت کمانا. تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نبی الاسلام کو اپنا امام مانا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں واضح کامیابی، یہ ہے وہ کامیابی جو بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو اس طرح کی بیعت کے ذریعے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ ہیں. آمین. التائبون العابدون، یہ اہل ایمان وہ ہیں جو توبہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں. السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں. الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں. دیکھ لیں اس میں کوئی نعرہ لگانے والا کوئی بھی نہیں آیا. ہاں یہ جو دودھ پینے والے مجنو ہیں یہ دنیا میں ہی چلتے ہیں، اللہ کو کام کرنے والے بندے چاہیے. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہیں. ہاں اپنا نماز روزہ سیدھا کرنے والے نہیں، صرف سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے. یہ ہے مشکل کام. والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی جو حدیں ہیں نا کہ یہ حلال ہے یہ کرنا ہے، اللہ وعدہ خلافی کبھی بھی نہیں کرے گا.